آپ کا سلیبس ٹھیک ہے. آپ نے مدارس کے تنظیم اور اس کے نظام پر بات کی اور آپ نے کہا آپ کے مدارس کا نظام بھی ٹھیک ہے. آپ نے ہمارے مدارس کے مالیاتی نظام پر بات کی اور بالآخر آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ کا مالیاتی نظام بھی ٹھیک ہے، جو بندوق لے کر کھڑا ہو گیا. لیکن وہ بندوق اٹھا کر جب افغانستان جا رہا تھا تو آپ نے افغانستان جانے کے لیے اس کا راستہ روکا. آپ امریکہ کے اتحادی بھی بنے، آپ نے ہوائی اڈے بھی دیے، فضائیں بھی ان کو دی، یہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں، ان فضاؤں سے گزر کر وہاں پر بمباری بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے پاکستانی مجاہد بھی جا رہا ہے اور تم بھی اس کو تھپکی دے رہے ہو کہ آپ مجاہد ہیں. آپ کا سلیبس ٹھیک ہے. آپ نے مدارس کے تنظیم اور اس کے نظام پر بات کی اور آپ نے کہا آپ کے مدارس کا نظام بھی ٹھیک ہے. آپ نے ہمارے مدارس کے مالیاتی نظام پر بات کی اور بالآخر آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ آپ کا مالیاتی نظام بھی ٹھیک ہے. یہ 2004 کے دسمبر تک ہم مذاکرات کرتے رہے اور ان مذاکرات کے نتیجے میں اتفاق رائے ہوا اور 2005 کے جنوری یا فروری میں دونوں طرف سے اس پر دستخط ہو گئے. جب معاہدہ ہو گیا اور آپ نے ہمارے نصاب کو بھی جائز تسلیم کیا، آپ نے ہمارے مدرسے کے نظم و نسق کو بھی جائز تسلیم کیا، آپ نے ہمارے مالیاتی نظام کو بھی جائز تسلیم کیا، پھر اس وقت سے لے کر آج تک مدارس کے رجسٹریشن کیوں نہیں ہو رہی، مدارس کے اکاؤنٹ کیوں بند ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ مسئلے کا حل نہیں چاہتے. آپ کسی طرح چاہتے ہیں کہ مدارس اشتعال میں آئے، سڑکوں پہ آئے، نوجوان کو اشتعال ملے، وہ بندوق کی طرف جائے اور پھر ریاست بندوق کی طاقت کو طاقت کے ساتھ مارنے کے لیے اس کو کوئی جواز مہیا ہو سکے. سو ہم نے آپ کو جواز مہیا نہیں کیا. ہم نے اس ملک کو پرامن ملک بنانے کی کوشش کی. تاہم ایک گروہ ضرور ہے جو پہاڑوں میں چلا گیا، جو بندوق لے کر کھڑا ہو گیا. لیکن وہ بندوق اٹھا کر جب افغانستان جا رہا تھا تو آپ نے افغانستان جانے کے لیے اس کا راستہ روکا. آپ امریکہ کے اتحادی بھی بنے، آپ نے ہوائی اڈے بھی دیے، فضائیں بھی ان کو دی، یہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں، ان فضاؤں سے گزر کر وہاں پر بمباری بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے پاکستانی مجاہد بھی جا رہا ہے اور تم بھی اس کو تھپکی دے رہے ہو کہ آپ مجاہد ہیں. اور پھر انہی حالات میں ان کے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے میں نہیں گیا ہوں. ان کے ساتھ مفاہمت کرنے کے لیے میں نے افغانستان کا سفر نہیں کیا. میں نے دو ملکوں کے درمیان معاملات ٹھیک کرنے کے لیے سفر کیا. لیکن طالبان کے ساتھ بات کرنے کے لیے میرے ملک کے ISI کا چیف کیا ہے اور اس نے وہاں پر ان سے کیا باتیں کی ہیں کچھ مجھے معلوم بھی ہے. سو اگر ان دہشت گردوں کو کوئی حوصلہ دلانے کا عمل ہے وہ بھی آپ کے صفوں میں مل رہا ہے. ہمارے صفوں میں تو وہ ہم سے ناراض ہیں. آپ اپنے شہداء کی بات کرتے ہیں. مجھے سکھاتے ہو شہید کس کو کہتے ہیں؟ مجھے سکھاتے ہو شہید کا مقام کیا ہے؟ میں قرآن و سنت کا ایک طالب علم ہوں. میں شہید کے مقام کو جانتا ہوں.
شہید کیا ہوتا ہے؟ جو شہید اپنے وطن کے لیے قربانی دیتا ہے اس کی قدر و منزلت کو میں جانتا ہوں. آپ مجھے اس کی قدر و منزلت نہ سمجھائیں. میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے. کیا بتا سکتے ہو آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا. ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے لیکن ہے سینکڑوں میں. تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے. کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے. اپنے شہداء کی توہین، ان کی تذلیل، ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے، آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو. ہم نے کوئی غلط بات نہیں کی. پاکستان ایک ادارہ جاتی ملک ہے اور پوری دنیا ہے. ادارے متعین ہیں، ان کا دائرہ کار متعین ہے، ان کا دائرہ اختیار متعین ہے. اگر میں نے آپ کو ان کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اگر میں نے آپ کو ان کے اپنے دائرہ کار اور اس دائرہ کار کے اندر ان کی صلاحیتوں کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے، تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ پالیسی ساز لوگوں، سپاہی نے تو آپ کا حکم ماننا ہے، پالیسی ساز تو آپ بڑے ہیں. میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کر رہا ہوں، بڑے ادب و احترام کے ساتھ اختلاف کر رہا ہوں، لیکن آپ میرے بیان کی از خود تشریح کر کے جو میری کردار کشی کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فضل الرحمان جھک جائے گا، سرنڈر کر جائے گا، یاد رکھو مجھے اپنے ماں باپ نے سرنڈر ہونے کے لیے نہیں جنا ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! قاعدہ اشارہ کوا، قاعدہ اشارہ کوا، آئین کا پاسبان، مظلوموں کا ترجمان، وکلا کا ترجمان. اور میں نے آپ کو اپنی ذمہ داریوں تک محدود رہنے کی بات کی ہے، اور یہ میں نے پہلی مرتبہ نہیں کی ہے، یہ تو پارلیمنٹ میں اور عام جلسوں میں میں نے بار بار کی ہے. قصور والی بات قصوروار ٹھہری. اور آپ کو عجیب بات بتاؤں، وہ کلا حضرات ذرا اس پر بھی غور کریں کہ 48 گھنٹے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ میں نے یہ بات کہی ہے. اور ایک مولوی صاحب اگلے دن رات کو ایک کھانے پر میرے ساتھ بیٹھا ہے، مجھے مبارکباد بھی دے رہا ہے جلسے کی،
اور اگلے دن رو رہا ہے بیچارہ۔ گھنٹے کے بعد اس کو پتہ چلا وہ سنا ہے کہ کوئی ماتم ہو رہا تھا محرم کا، تو کوئی انگریز آیا ہوا تھا، تو اس نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پر غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ چوتھی اور مجھے افسوس یہ ہے میڈیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، میں کہ صرف ہم ہیں، الحمدللہ صرف ہم ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہ اگر میری فوج پر خدا سخت وقت نہ لائے، میرے ملک پر خدا برا وقت نہ لائے، اپنے ملک کی دفاع کرے گی تو ان میرے فقیروں کو اپنے ساتھ مورچے